آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. آج بے صبری کا دور ہے. چھوٹی سی مشکل آ جائے, چھوٹی سی پریشانی آ جائے, ہم شکوہ کرتے ہیں, ہم شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے, سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو, پورے محلے کو بتایا, ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے, کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے, طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, فلاں نقصان ہو گیا ہے, سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. ہاں, کسی کو پتہ نہ چلے. ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں, کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے. ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں. یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں. صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں, ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے. آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, بھائی خیر تو ہے, آج آپ کی طبیعت, آپ کا منہ اترا ہوا ہے, تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. نہیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو, جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا, پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. ہم اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں, کیا وہ علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں, اس کو بتاؤں گا, کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے, صبر کا ثواب جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے. ہے بات بڑی گہری, لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑی ولیہ تھیں, بڑی کمال کی خاتون تھیں. ان کے قریب سے ایک شخص گزرا, اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے ہیں سر میں درد ہے, بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے پتہ کیا کہا, کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اب یہ بات بڑی گہری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا, کسی کو نہیں بتایا. آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے. میرا رب, اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا. کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں. حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے, میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں. تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھیں, اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے, اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزارنا ہے. یہ امتحان ہے. قرآن میں رب نے فرمایا نا, وہی بات والی بات ہے, قرآن پڑھیں نا, اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے, ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے مال کم ہو جائیں گے, بیمار ہو جاؤ گے, خوف آ جائے گا, پرابلمز آئیں گی, مگر آگے کیا فرمایا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. نیکیوں میں صبر, جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, مشکل ہو رہی ہوتی ہے, فجر کے لیے اٹھنا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا, یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا, ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر. جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے, گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے, موقع مل رہا ہے, اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے,
اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے۔ یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے، ہاں اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر، یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم بھی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا، لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے، اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں، اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، نمبر دو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے، اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، بڑھ کر گناہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ سب صبر میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے، تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا، سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا، تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں۔ ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا، صرف ایک آیت نے۔ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، کہ بھی وقت نہیں آیا
کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے, کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے, علاقے والے, شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا, اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا, حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا, اتنا روئے, اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے, اس کے تقاضے پورے کیے, لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا, اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے, اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی, اللہ کی یاد میں لگ گئے, علم دین سیکھا, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ منا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے, بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بے روحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو, تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے, 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے, چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شان